اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سسٹرز، یہاں پہ بیچ میں کوئی سسٹر بولیں گی نہیں، پہلے آپ لوگ صرف سنیے گا، ٹھیک ہے؟ بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ کوشچن آنسرز لیں گے۔ اب تک ہم لوگوں نے سیرت کے مطابق کافی باتیں پڑھ چکے ہیں، چلیے تھوڑا ریویژن کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم جہاں پر رکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کفالت سے پہلے کس کی کفالت میں تھے؟ عبد المطلب اپنے دادا کی کفالت میں تھے۔ اس سے پہلے کس کی کفالت میں تھے؟ اپنی والدہ آمنہ۔ اس سے پہلے کس کی کفالت میں تھے؟ بی بی حلیمہ کی کفالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آمنہ بنت وہاب۔ کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گود میں رہے؟ 4 سال۔ 4 سال کیسے ہوئے؟ 2 سال پہلے رضاعت کے، اور جب بی بی حلیمہ جب دیکھے کہ اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتیں ہیں، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے گھر میں کیا کیا برکتیں تھیں؟ ان کے جسم میں، ان کی بکریوں میں، ان کے اونٹنی میں، ان کی گدھی میں جن پر وہ سوار تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کے ہسبینڈ کا کیا نام تھا؟ حریث بنت عزا، حریث بنت عبد العزا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت بھائی بہن، ان کا نام کیا ہے جو بی بی حلیمہ سے تھے؟ عبداللہ، انیزہ اور شائمہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام کس نے رکھا تھا؟ عبد المطلب، ان کے دادا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل سے 50 یا 55 دن سے پہلے منڈے کے دن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ عبداللہ کے والد کون تھے؟ عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے والد کون تھے؟ ہاشم۔ ان کا اوریجنل نام عمرو تھا۔ ہاشم دا لیڈر کے والد کون تھے؟ قصی۔ قصی کون تھے؟ دا ہیرو، اور ان کا اوریجنل نام کیا تھا؟ زید تھا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ساری باتیں آپ لوگوں کو یاد آ گئی ہوں گی۔ ابھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب تھے۔ اپنے بھائی عبداللہ کے انتقال کے بعد طالب کا دھیان آپ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ ان کی کفالت میں تھے تو ابو طالب یہ دیکھتے تھے کہ الگ طریقے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا وہ ابو طالب کے دل میں بہت بڑی جگہ کر گیا، جس وجہ سے وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کو ترجیح دیتے تھے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ یہاں ابو طالب کا اوریجنل نام نہیں معلوم ہے، لیکن ایسا آتا ہے کہ ان کا نام عبد مناف تھا، اور وہ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہوئے۔ یہاں پر ہم جو بار بار یہ کنیت ورڈ یوز کرتے ہیں، تو یہاں پر جو کنیت کا ایگزیکٹ میننگ یہ ہے، عربی زبان میں یہ ایک نک نیم ہے یا اپ نام ہے جو کسی انسان کے ماں، باپ یا بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کنیت کا میننگ۔ کنیت جو ہے ایکچولی بیٹے کے نام پر رکھی جاتی ہے، اور ابو طالب کے جو بیٹے ہیں طالب، ان کے نام پر ان کی کنیت
بنی۔ یہاں پر طالب کا بہت جلد انتقال ہو گیا، البتہ عقیل جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان قبول کرے۔ اس کے علاوہ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ سارے بچے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر پر پل رہے ہیں، پر ساری اولاد سے اگر کمپیئر کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ اپنے کمسن عمر کے باوجود وہ کبھی اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے چچا کی مدد کرے۔ یہاں پر ذرا غور کریے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کی تربیت کی ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم دیکھے، پہلے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ یہ حال تھا کہ کوئی دایا بریسٹ فیڈر یتیم ہونے کے ناطے ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ماں کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ریزن اللہ بہتر جانتا ہے، جو بھی حکمت ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ ان کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یہاں پر پھر دیکھیے، چچا کی کفالت میں کسی اور کے گھر میں پلنا اور ان کے سگے بچوں کے ساتھ پلنا، ایسی سچویشن میں ہم میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کو یہاں یہی سیکھنا ہے کہ دیکھو، اللہ نے آپ کو ایسے حالات میں رکھا تو اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، آپ کو کیسا مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہر ایک انسان زندگی میں الگ الگ حالات سے گزرتا ہے۔ واقعی میں ایسا یتیم ہو جاتا ہے، والدین دور ہو جاتے ہیں، اور پھر والدین ہوتے ہوئے بھی کسی وجہ سے کسی اور کی کفالت میں رہنا پڑتا ہے۔ بعض وقت سوتیلی ماں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا کبھی ماموں، چچا، دادا کے گھر میں پڑھائی کی وجہ سے رہنا پڑ سکتا ہے۔ ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے اپنی اپنی زندگی میں، پر یہاں پر دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سچویشن میں رکھے تو اس کے لیے کبھی مایوس، غم زدہ نہیں ہونا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے ایسے ایسے سچویشن سے گزارا۔ یہ واقعات میں ہمارے لیے دل کی مضبوطی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حالات سے گزرے ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے عمل کیا ہے، ایسے حالات سے گزرے ایک حکمت کی وجہ سے۔ تو میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا تو ضرور اس میں بھی اللہ کی چھپی ہوئی حکمت ہے، جو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پر آگے مجھے آئے گی انشاءاللہ۔ ایک یتیم کیسا رہتا ہے اور ایک لاڑ پیار میں پلا کیسا رہتا ہے، کس طریقے سے مضبوط میچورڈ رشتوں کی قدر کرنے والا، صبر کرنے والا، ان کے اندر شیئرنگ کی عادت آ گئی، سیکریفائس، قربانی کی عادت آ گئی، درگزر کرنے والے بن گئے، کمپیشنیٹ، ایک دوسرے کے لیے نرمی محبت ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ بن گئے۔ یہ ساری کوالٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، یہ اللہ ہم کو یہاں بتا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کو یہ ایک واقعہ ملتا ہے جب آپ کی عمر تقریباً 9 سے 12 سال کی بتائی جاتی ہے۔ یہاں پر ہے ملک شام کا سفر، اور بحیرہ یا بحیرہ جو راہب تھا اس سے ملاقات کا ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی تو ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جانے کے لیے نکلے۔ انہوں نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا انہیں بھی ساتھ لے جانے کا، تو ابو طالب ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب قافلہ شام کی طرف بڑھا، بسرا کے مقام پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں پر ہے ایک بحیرہ نام کا ایک عیسائی راہب تھا یا مونک تھا، جو اپنے گرجا میں رہتا تھا، جو کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ وہ گرجا سے تیزی سے نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے، کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے؟ یہاں پر کوئی ایک خاص شخص ہے جس کا نام محمد ہے۔
وہاں بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ چرانے گئے تھے، پھر وہ ان کو بلا کر ان سے ملاقات کرتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے، کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے کری یا نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ یہاں جو واقعہ پیش آیا اس میں جو ہے کافی اختلاف یا کانٹرڈکشنز ہے۔ اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے، ہمارے اپنے خود کے ابو یا والد ہے، اگر ہم کو ان کے بچپن کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم کو جو ہے ایک دو واقعات ملتے۔ ایگزیکٹلی آپ کو آپ کے ابو کے A to Z واقعات معلوم ہے، زندگی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ کوئی بھی بیٹھ کر یہ نوٹ نہیں کرتا کہ کچھ فوٹوز مل گئے، کچھ دادی یا ابو سے واقعات سن لیے تو ہم کو نہیں معلوم رہتا ایگزیکٹ ڈیٹیلز۔ وہ زمانے میں آپ کی ہم کو 100% شیورٹی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ اس واقعے کا یہ کلام ہے کہ کیسا پاسبل ہے کہ پتھر اور جھاڑ وہ سجدہ کر رہے اور کسی کو نظر نہیں آیا، صرف اس کو آیا، اور آلریڈی جب ساری باتیں معلوم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بارے میں کیوں پریشان تھے؟ یہاں جو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی عمر 12 سال ہے، ایک راہب اچانک سے آتا ہے اور آ کر یہ ساری بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، نبی ہے، سردار ہے، یہ ساری باتیں، اور جو کرسچینٹی یا عیسائیت پر وہ یقین رکھتا ہے اس پر نہ ابو طالب یقین کیے، نہ مکہ کے لوگ اس کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ وہ ایک بچپن کا واقعہ تھا، اس کو سب لائٹلی لے کر توجہ بھی نہیں دیے اور ایسے ہی چھوڑ دیا، اور نہ ایکسپیکٹ کیے، نہ انتظار بھی کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی نبی بنا کر بھیج دیے جائیں گے۔ اور عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نبی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چل رہی تھی اس میں کوئی نبی بھی نہیں تھے، تو اس کی بات پر غور توجہ نہیں کیے ہوں گے۔ اس لیے اس واقعے کو جو ہے ہم 100% صحیح بھی نہیں بول سکتے، نہ غلط بول سکتے۔ یہاں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے قبل مکہ کے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت جبار ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ کے اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ انداز سلام کیا تھا، کس طریقے سے اس سے آواز آتی تھی، یہ ہم نہیں جانتے، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو ہے ایسے جو ہے معجزات اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، نبیوں کے ساتھ تو کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایسی کرامتیں ہوتی ہے، اس میں نہیں ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ صحیح ہو یا اس میں کوئی کمی ہو، اس کو لکھنے والے وہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ 100% صحیح ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سند ہے اور مضبوط ہے، البتہ اسے وہم واقعہ ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی آپ لوگوں کو بتانا۔ یہ جو بحیرہ کا واقعہ جس کے بارے میں نے بتائی، وہ اس کے بارے میں ہم نے یہ ابھی سب جو جتنی ڈیٹیلز تھی وہ جان لیے۔
اچھا، یہاں ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے چچا کی کفالت میں ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو اپنے چاچا کے اوپر ڈیپینڈ کر کے نہیں بیٹھے. وہ کیسے تھے؟ خوددار انسان تھے. وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیے. ان کا پہلا جاب کیا تھا؟ وہ چرواہے تھے، یعنی کہ شیپرڈ تھے. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور آپ فرماتے ہیں پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرت کے عوض مکہ کی میں نے بکریاں چرائی. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 2262 ہے. چند قیرت کیا ہے؟ دینار کا بہت ہی کم حصہ، جیسے کہ چند روپیوں کی خاطر آپ بکریاں چراتے تھے. اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی حدیث ہے، ابائل شروع عمر میں بکریاں چرانا انبیاء اکرام کی سنت ہے. ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی 5453 نمبر حدیث ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ کام لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بکریاں چراتے تھے. اور تمام انبیاء اکرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. انبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تربیت کرتے تھے. پہلا فائدہ یہ ہوتا کہ جب بکریاں چرتی ہے گھاس وغیرہ، تو یہ وقت انسان کے لیے غور و فکر کا ہوتا ہے. نیچر کو آبزرو کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بکریاں ہوتی ہے بڑی ہی صبر آزما ہوتی ہے. یہاں سے پدک پدک وہاں بھاگ جاتی ہے، وہاں سے پدک پدک یہاں بھاگ جاتی ہے. ایک کو پکڑو تو دوسری بھاگتی ہے، دوسری کو پکڑو تو تیسری بھاگ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی امپروو ہوتی ہے، لوگوں سے ڈیل کرنا آتا ہے، صبر آتا ہے، ڈسپلن آتا ہے، اور خیال رکھنا بھی آتا ہے. ایک چرواہا کیا ہوتا ہے؟ اپنی بکریوں کے ریوڑ کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، تو احساس ذمہ داری آتی ہے. بھیڑ بکریاں انسانی فطرت کی طرح ہوتی ہے، یعنی کچھ بھیڑ جو ہے ہٹ درم ہوتی ہے، کچھ سیدھی ہوتی ہے، بولے وہ سن لیتی ہے، ایک جو ہے اکڑنے والی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے اب حال ہی میں جو بقری عید گزری ہے اس میں اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیے ہوں گے کہ 4-5 بکرے اگر ایک ساتھ لانے کا کسی کا اتفاق ہو، تو ایک جو دیکھے ہوں گے کہ آپ ہمیشہ جو بکرا ہے اکڑا ہوا ہی رہتا ہے، ہمیشہ سنگ جو ہے اونچی منڈی رہتی ہے اوپر، اور ایک جو ہے خاموش کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. ایک جو ہے کھاؤمت رہتا ہے، صرف کھاتے ہی رہتا ہے، کھاتے ہی رہتا ہے اور کھاتے ہی رہتا ہے. ایک دوسرا جو ہے ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتا ہے. اس طریقے کا الگ الگ آپ کو بھی ایکسپیرئنس ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے بکریاں اور مینڈے رہتے ہیں. صرف چرواہا ہی سمجھ سکتا ہے ان کا نیچر کیسا رہتا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کی مزاج پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے جو وہ آگے سے جو سارے انسانوں سے وہ جو آگے ڈیل کرنے والے ہیں وہ بھی الگ الگ قسم کے رہیں گے. کوئی ٹیڑھی مزاج کا رہے گا، کوئی نرم رہے گا، کوئی جلدی سن لے گا، کوئی جلدی نہیں سنے گا، بہت زیادہ سمجھانا پڑے گا. اور جو ہے انبیاء اکرام کیا کرتے ہیں؟ کمر پکڑ پکڑ کے آگ سے آپ کو بچاتے ہیں. یہ بہترین اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹریننگ کرتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ بکریاں بغیر چرواہے کے ان کا جھنڈ جو ہے نہیں چل سکتا، ان کو جو ہے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے انسان بھی بغیر نبی کے زندگی میں نہیں، جو نبی کے بنا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو جو ہے گائیڈ کرنے کے لیے کوئی چاہیے. ذرا سوچئے، ذرا سا اگر ان کو چھوڑ دیا تو اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے. تو بہرحال اللہ جو ہے ہر قسم سے یہ ٹریننگ کرتے ہیں.
ایک محبت بھی پیدا ہوتی ہے جانور کے لیے جب آپ ان کو پالتے ہیں. کسی کے پاس اگر گھر میں پیٹس ہوں گے، کیٹس، پیرٹس یا ایون بکرے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کتنے نرم دل رہتا ہے ان کے لیے. یہ نرمی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انبیاء اکرام کو ٹریننگ دیتے. غور کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس بیک گراؤنڈ سے لے کر آ رہے ہیں. ان کو شروع سے غریب رکھے، کوئی رئیس گھر میں ان کو پیدا نہیں کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے تا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے گھر میں پیدا ہوتے، خوب مال اور دولت رہتی، نوکر چاکر رہتے، اور پھر اس کے بعد آپ کو نبوت ملتی، اور وہ مال اور دولت کے ساتھ آپ کو نبوت مل رہی، اور رئیسی میں رہتے ہوئے نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، صدقہ خیرات کا اہتمام اگر کرتے، تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نوازا تھا، انہوں نے زندگی گزار لیے، ہم تو غریب ہیں، ہم کہاں سے ایسا کر سکتے ہیں، ہم کو اپنی فیملی دیکھنا ہے، ان کی ضرورتیں دیکھنی ہے، گھر دیکھنا ہے، کہاں سے کر سکتے ہم یہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے غریب بنایا، اور اللہ بتا رہے کہ غریب ہونے کے باوجود کیسا صبر، قناعت پسند، اور کیسے ہر حال میں شکر کرنے والے، اور کیسے عبادت کے پابند، یعنی کہ سب کے لیے رول ماڈل ہے. اگر کوئی امیر ہوتا تو غریب کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر غریب ہے تو امیر اور غریب دونوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے عمل سے بتا رہے کہ کوئی بھی کام جو ہے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کماتا ہے، اپنے خون پسینے سے کماتا ہے. اور کوئی بری بات نہیں ہے محنت کرنا، یہ بھی اپنے عمل سے بتا دیے. دیکھیے، جب آپ کو نبوت مل گئی تو اتنے اونچے بڑے مقام پر ہے، تو یہ ساری تمام چیزیں بتانے میں شرم محسوس نہیں کیے، نہ ہی چھپائے رہے، نہ ہی بولے چھپائے نہیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ جیسے جو آپ کس بیک گراؤنڈ سے تھے، کیسے بکریاں چرائے، اور ساری باتیں. تو یہ حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پاس سے شرمائے نہیں، اور کبھی یہ نہیں بولے کہ میں پہلے بکریاں چراتا تھا تو اب یہ شرم کی بات ہے. نہیں ہے. انسان جب اپنی محنت سے کام کرتا ہے تو کوئی بھی بری بات نہیں ہے اس کے اندر. ہر ایک بچے کے لیے سبق ہے جو یتیم ہے، ہر اس ایک بچے کے لیے سبق ہے جو اپنے والدین کے انڈر پرورش پا رہے، یا کسی اور کے گارجین شپ کے اندر کوئی اور ان کا ذمہ دار اور کفالت کرنے والا ہے، اور جس کو خود اپنے ہاتھ سے کمانا پڑتا ہے، جس کو خود محنت کرنا پڑتا ہے، بہت چھوٹی عمر ہونے کے باوجود اپنے بڑے بڑے کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. ہر وہ شخص جو ڈپرائیوڈ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں صبر اور دھاڑس بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور یہ بھی بتا رہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوددار تھے کہ اپنے چچا کے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنے چچا کی مدد کیے اور ان کا سپورٹ بنے. ایون ہم کو بھی خود اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے یہ پہلو سے سبق لینا ہے کہ بچے ایسے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ایسی فکر کرنے والے ہونا چاہیے، ایسی میچورٹی اور خودداری ہونی چاہیے. صرف بیٹھ کر کھانے جیسا نہیں ہونا، بلکہ کما کے دینے جیسا بننا ہے. آج کل کے جو بچے ہیں، ہمارے 25 سے 30 سال کے بچے بھی ہو جاتے اور صاحب مال یا اچھی حیثیت مند فیملی سے بلونگ کرتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہم کو کمانے کی، کیا ضرورت ہے ہم کو محنت کرنے کی، ہمارے باپ دادا بہت زیادہ چھوڑ کے گئے جائیداد، آرام سے بیٹھ کے میری نسل کی نسل بھی کھا سکتی ہے. تو بچپن سے ہی ہم کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی تربیت دینا چاہیے. اور یہ بہت ہی بہترین پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ارلی ٹین ایج میں ہے، اور یہاں ہم کو اور ایک واقعہ ملتا ہے، اور وہ ہے جنگ فجار کا واقعہ. یہ واقعہ کیا تھا؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے.
کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیا۔ ذلقعدہ کا مہینہ تھا اور اوقاس کے بازار میں گھماسان لڑائی ہوئی۔ اور لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو کنانہ کا قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش قبیلے کی ہی جو ایک شاخ تھی، اس کے ایک شخص حوازین کے ایک شخص کو اس کے ایک شخص نے حوازین کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ غلطی کنانہ کے شخص کی تھی اور اس میں اٹیک کیا۔ انجام یہ ہوا کہ حوازین کے قبیلے والوں نے کنانہ پر پلٹ کر اٹیک کر دیا۔ تو کنانہ کے لوگ کعبے کی حرمت والی جگہ جہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا اور پابندی کے ساتھ اس کو فالو کرتے تھے، حرم میں کعبے کے اطراف میں وہاں داخل ہو گئے۔ تمام قریش کے قبائل والوں کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا اور بولے، حرمت کا بھی خیال نہیں رکھے تو ہم بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ فجار کی ٹوٹل 4 جنگیں لڑی گئی، اور ہم جس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 سال کی عمر والی یہ والی جو جنگ تھی وہ فائنل والی جنگ تھی، اور اس سے پہلے والی جو جنگیں تھی وہ تھوڑی تھوڑی جھڑپ سی تھی، بہت زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ یہ والی بھی خطرناک ہوئی اور اوقاس کے بازار میں جنگ شروع ہوئی اور دونوں سائیڈ کے بہت لوگ مارے گئے۔ جب زیادہ لوگ مارے گئے تو ایک پوائنٹ پہ عقل آ گئی اور جنگ جو ہے روک دی گئی، صلح کرا دی گئی، پیس ٹریٹی ہو گئی۔ دونوں قبائل یہ ڈیسائیڈ کیے کہ اب بہت زیادہ خون خرابہ اور حرمت کی تاخیر پامال کے بعد اسے روک دیا جائے۔ یہ جو لمٹ کراس ہوئی، اس لیے اسے جنگ فجار کہتے ہیں۔ فجار جو ہے فجور سے ہے، جو بڑا ہی گندا گناہ کو کہتے ہیں، یہ اسے یا ایول وار جسے ہم کہتے ہیں۔ فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دونوں سائیڈ کے جو مقتولین یا جو ڈیڈ باڈیز ہے اس کو گنا یا کاؤنٹ کیا جائے، اور جو زیادہ مر گئے وہ خون بہا دیں گے، یہاں اس کو ختم کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں شرکت کیے وہ یہاں اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تیر شوٹ کرتے تو وہ دشمنوں کو نہیں لگتے، بیچ میں کہیں گر گئے، دور دور تک جا کر وادیوں میں پہاڑوں پر سے اٹھا کر لا کر بس اپنے چچا کو دیتے تھے۔ یہ جو حرم کی حرمت پامال ہو رہی تھی، اس لیے میں اس کا حصہ تھا اور مجھ سے اس کے بارے میں کوئی افسوس نہیں ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ البتہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہوتے تھے اس دن قریش جنگ جیتتے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے تو قریش جو ہے جنگ ہار جاتے تھے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہم کب سے دیکھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سے دیکھ رہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بدلاؤ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہمیشہ جو ہے بابرکت ہوتی تھی، ابو طالب کے لیے ہو یا قریش کے لیے ہو یا حلیمہ کے لیے ہو۔ اس واقعے کے بعد اور ایک واقعہ پیش آیا، وہ ہے حلف الفضول کا واقعہ۔ جو جنگ فجار میں نقصان ہوا، بہت زیادہ لوگ دونوں طرف سے مارے گئے، تو جو لوگ ضمیر رکھتے تھے، جس کے اندر ضمیر تھا اور جو لوگوں کی تکلیف سمجھتے تھے، وہ یہ دیکھے کہ اتنے سارے لوگ مر گئے، اتنی ساری عورتیں بیوہ ہو گئی، اتنے سارے بچے جو ہے یتیم ہو گئے، اور اتنے سارے گھر برباد ہو گئے، اور اوپر سے خون بہا وہ ایک دوسرے کو دینے کی ضرورت آ گئی۔ خون بہا مینس جو بلڈ منی دینا رہتا ہے نا، وہ لوگ نے ڈیسائیڈ کیے تھے کہ جتنی باڈیز جو لوگوں کے سائڈ سے زیادہ مارے گئے ہیں ان کو بلڈ منی جو ہے ریٹرن میں دینا ہے۔ تو خون بہا ایک دوسرے کو دینے کی ضرورت آ گئی۔ انسان تو چلے گیا اور 4 سال سے مسلسل جنگ چل رہی، انسان اپنی تجارت پر بھی فوکس نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہاں کے جو حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کوئی بھی اپنا کچھ کام دھندا نہیں کر رہے تھے۔
जंग में ही लगे हुए थे, तो वहां पर जो है नुकसानात ही नुकसानात हो रहे थे। लिहाजा वहां के कुछ सरदार जमा हो गए और सोचे कि हम लोग एक मुआहिदा करेंगे, और इसी मुआहिदे का नाम जो है हिल्फुल फुजूल है। क्योंकि जंगे फिजार की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? हवाजिन के एक आदमी के कत्ल से शुरू हुई। तो अगर ऐसे कभी आगे हो, तो चाहे वो किसी भी कबीले का हो, हम मजलूम के साइड खड़े होंगे। किसी का कत्ल हो, किसी का माल हड़प लिया जाए, या किसी पर जुल्म ज्यादती हो, तो हम उसके साइड खड़े होंगे। तो ये जो ट्रीटी वो साइन करे, हल्फ वो लोग उठाए, ओथ वो लोग किए, इस ओथ को जो है हिल्फुल फुजूल कहते हैं। और इसको एक और नाम दिया गया, हिल्फुल मुत्तहिदीन। और ये दोनों नाम का मतलब क्या है, ये हम अभी देखेंगे। ये जो हिल्फ या ओथ हुआ, इसका रीजन क्या था? एक तो जंगे फिजार बना, और दूसरा एक जुबैद नाम का ट्राइब या कबीला यहाँ यमन का जो था, वहां के एक शख्स के साथ वो ज्यादती हुई। उस बिना पर ये हिल्फ जो है साइन हुआ। वाकया क्या था? एक जुबैद नाम का जो कबीला है, जुबैद कबीले का नाम है, उस शख्स का नाम नहीं मालूम, तो हम जुबैद कंसीडर करते हैं। ये जो है अपना सामान लेकर यहाँ आया था तिजारत के लिए। मक्का को ये सोचा था कि मैं अपना हज कर लूंगा और साथ में तिजारत भी कर लूंगा। और वो जमाने में ये तरीका था कि वो लोग अपना सामान तिजारत लाते थे, उससे बेचते थे, फिर पैसे लेते थे, यहाँ से कुछ चीजें लेते थे और अपने शहर ले जाकर बेचते थे। या एक्सपोर्ट टाइप का कुछ काम समझ लीजिए। वो जो सामान बचा, उसका सामान आज बिन वाइल एक शख्स ने खरीदा। ये भी बहुत ज्यादा बिग स्टेटस या हाई स्टेटस एलिट पॉलिटिशियन माना जाता था। उसने जो है सामान खरीदा और कहा कि इसके पैसे मैं तुमको बाद में देता हूँ, हज के बाद मेरे पास से आकर ले लेना। हज होने के बाद जब वो अपने पैसे लेने लगा, तो उसने कहा कल आओ। दूसरे दिन गया, कल आओ। तीसरे दिन गया, कल आओ। ऐसा वो ठगाने लगा। तो वो समझ गया कि ये मुझ पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है, पैसे देने का इसका कोई इरादा नहीं है। और वजह ये है कि मेरे पास कोई है भी नहीं यहाँ पर जो मुझे डिफेंड कर सके, क्योंकि मेरा कबीला बहुत दूर है। फिर वो मदद के वास्ते बनु मखजूम, जो अबू जहल का कबीला था, बनु आदि, बनु जिमा, बनु शाम से मदद की दरख्वास्त करता है, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। उसके बाद इसने जबले अबू कुवैस पर चढ़कर बुलंद आवाज से चंद आशार पढ़े और अपनी मजलूमियत बयान की। वो जमाने में जो अपनी सिचुएशन होती थी शायरी के अंदर में, जब कोई बोलता तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती। और इतने खूबसूरत तरीके से अपनी शायरी में मजलूमियत का इजहार किया कि तुम तो कस्टोडियन ऑफ काबा हो, इतना अपने आप को अच्छा समझते हो, एक हाजी के साथ तुम ऐसा मामला करते हो, तुम इतने गिरे हुए हो, इस तरह ललकारा। तो कुरैश के 5 कबीलों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ये तमाम जुल्म और ज्यादती को आगे नहीं होने देंगे, चाहे किसी कबीले से वो बिलोंग करने वाला हो। अगर मजलूम है तो हम उसके हक में उठेंगे और उसकी मदद करेंगे। इसमें शामिल होने वाले कुरैश के 5 कबाइल जो थे, उसमें बनु हाशिम थे, बनु अल मुतलिब थे, बनु असद, बनु ज़ाहरा और बनु तैम थे। ये पांचों कबाइल हल्फ उठाए। उस जमाने में पढ़ना लिखना तो नहीं आता था, तो ये लोग जो है इत्र मंगाए और हाथ को इत्र में डुबोया, और हाथ को उन्होंने काबे के ऊपर मला, और ये बोले कि आज से हम ये ओथ लेते हैं। तो ये ओथ की जो सारी डिटेल्स हम देखेंगे की वजह ये है कि इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ फरमाते हैं, इसका खुद हिस्सा थे। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक ऐसे मुहायदे में शरीक हुआ कि मुझे इसके बदल सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर मैं इसके लिए दौर इस्लाम में बुलाया जाता, मैं
اسے یقیناً لبیک کہتا یا قبول کرتا۔ عبداللہ بن جدام بہت ہی اچھا نیک شریف انسان تھا، اور یہ جو ہے معاہدہ اس کے گھر میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدام کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو میں قبول کر لیتا۔ یہ والی جو ٹریٹی تھی یا معاہدہ تھا، کتنا زیادہ محبوب پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ، اور ایون آج کے دور میں مجھے ایسا کوئی موقع ملے تو قبول کر لیتا۔ اس سے دیکھیے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کے جو ہے سوشل ویلفیئر کے لیے کام ہوتے ہیں، خیر خواہی کے جو کام ہوتے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف دین کی باتیں کرنا یہ ضروری ہے، اور تمام سوشل ویلفیئر کے کام میں مسلمان جو ہے سب سے پیچھے ہوتے ہیں یا زیرو ہوتے ہیں۔ مظلوم کے لیے آواز اٹھانا بھی بہت بڑی بات ہے، پسندیدہ کام ہے۔ جو سرخ اونٹ اس زمانے میں ریڈ کیملز، یہ بہت اونچی بریڈ یا کاسٹلی برانڈڈ اور فیورٹ مانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اتنی اچھی کوالٹی اور برانڈڈ اونٹ سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسے اچھے کام میں انرول کروں۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم ہوتا تو ہم نن آف مائی بزنس بول کے اگر ہم ایسا سوچیں گے تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ دین کا حصہ کیا ہے؟ لوگوں کی خیر خواہی، بچوں، بڑوں، بوڑھوں، غریب، بیوہ، یتیم، ساروں کی فکر کرنا ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 20 سال کی تھی۔ یہ بھی جنگ فجار کے بعد واقعہ حلف الفضول کا جو ہے پیش آیا۔ اس کے علاوہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی بکریاں چراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھی تب بھی آپ بکریاں چراتے تھے اور بعد میں بزنس بھی کرتے تھے۔ ایک جو واقعہ آتا ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی بڑی بہن، ان کا نام حالہ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسرے شخص کو ہائر کیے۔ کیوں کیے تھے ہائر؟ اپنے اونٹوں کو چروانے کے لیے، اور یہ طے کیا کہ آپ یہ کریں گے تو اس کے بدل آپ کو کچھ اجرت دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ جاتے ہیں اور اونٹ چراتے ہیں، اور واپس آ کے اس شخص کو کہتے ہیں کہ آپ اجرت لے کر آؤ، میری بھی اجرت آپ لے کر آؤ، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی عورت کے پاس جا کے اجرت لوں۔ تو جب حالہ اجرت دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ شخص کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حیا کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا شریف النفس انسان نہیں دیکھا جو حیا کرتا ہے۔ ایک عورت کب گواہی دیتی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھ رہی، اس کے اندر حیا ہے، وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے۔ ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے کہ آدمی کی حیا کو وہ پہچان سکتی ہے۔ تو بی بی خدیجہ کی بڑی بہن بہت زیادہ تعریفیں کرتی ہے، اتنا ایماندار، خوددار، حیا اور شرم والا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو جب فرسٹ ٹائم ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اور آپ جو ہے بہت زیادہ تعریف سنتی ہے، اور پہلی بار سن کر جو ہے امپریس ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ آلریڈی اتنی امپریس تھی، تو بی بی خدیجہ جو ہے خود اپنے لیے ایک ایماندار بندہ ڈھونڈ رہی تھی جو ان کے بزنس کو آگے لے کر چلے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھی۔ ان کی آلریڈی 2 مرتبہ شادی ہو گئی تھی۔ پہلی شادی ان کی عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی، پھر ان کے انتقال کے بعد جو سیکنڈ شادی ہوئی وہ ابو حالہ سے ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام حالہ تھا،
اور یہ جو صحابی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی بھی پائی، ایمان بھی لے کر آئے اور آپ کے صحابی بھی بنے۔ یہ ان کے سیکنڈ ہسبینڈ سے بیٹے تھے۔ اب یہ ہوا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار کیسے ہوئی؟ کیونکہ ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے اپنے پیچھے بہت زیادہ جائیداد چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مالدار تھی۔ اب تجارت کے لیے وہ خود تو جا نہیں سکتی تھی، تو وہ کسی ایک شخص کی تلاش میں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام بھیجتی ہے۔ اور بحیرہ مون کا قصہ اگر ہم لیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وزٹ تھی شام کی طرف۔ پر اس وقت جو ہے جب بحیرہ مون کا واقعہ ہوا تب وہ شام نہیں گئے، راستے سے واپس ہو گئے تھے، پر یہاں شام کی اور وہ سفر کرتے ہیں اور وہ اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ بھیجتی ہے۔ اور جب وہ واپس آتے ہیں تو میسرہ جو تعریف کے پل باندھتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کہ وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، عزت اور احترام کے ساتھ میں نوکر ہونے کے باوجود مجھے عزت دیتے تھے اور اتنا زیادہ نفع کے ساتھ لوٹے کہ اب تک کوئی اتنا نفع نہیں لے کر آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ذات میں برکت تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے ایک چھوٹا سا میں یہ پڑھتی ہوں واقعہ، یہاں پر جو حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہماری کلاس مکمل کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی تو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، رست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے غم گستہ غور مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور مضر کے رئیس شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھے۔ یہ پہلی خاتون سے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیہ تمام اولادیں انہیں کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوائے باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ الحمدللہ آج کی ہماری کلاس انشاءاللہ یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں سسٹرز کہ آپ لوگوں کو ساری باتیں، سارے واقعات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔